اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ قل یا اہل الکتاب، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، الا اس بات پر ما تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو ان عملوں کو، اس بات کے اوپر کیا اللہ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو تم عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من آمنا، ان کو جو ایمان لے آئیں، جو ایمان لے آئیں، تبغونہا عوجا، حالانکہ تم ڈھونڈتے ہو اس کے اندر عیب، وانتم شہداء، اور تم کیا ہو؟ جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، بغافل غافل بے خبر، اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر ہو نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب تو مراد یہود و نصارہ دے علماء مراد، یہود و نصارہ دے علماء مراد۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر ان کو کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ رب العزت اس کے اوپر کیا، اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کو جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، لم تصدون عن سبیل اللہ تو مراد اللہ دی توحید تو روکنا، اللہ دی توحید تو روکنا، دین اسلام تو روکنا، دین اسلام تو روکنا۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے رستے سے، یعنی توحید سے اور دین اسلام سے، من آمن تبغونہا عوجا، ہاں جو ایمان لے آتا نا، جو ایمان لے آتا، تو پھر جو علماء تھے نا یہود و نصارہ کے، تو وہ کیا ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کے کیا کر سے ایمان سے ختم کر، ان کا ایمان کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے۔ کیا تھے؟ وانتم شہداء، کیا جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ توحید کیا ہے؟ برحق ہے۔ توحید کیا ہے؟ تورات کے اندر، انجیل کے اندر وہ پڑھ چکے تھے کہ تورات کیا ہے، جو مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہی مسئلہ تورات انجیل نے بیان کیا، وہی مسئلہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے، اور دوسرے نمبر تھے وہ تلاش کرتے تھے جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی خوشخبری وہ سن چکے تھے، آیات پڑھتے تھے، آیات وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، رب نے فرمایا تم آیات پڑھتے ہو، تم کتاب پڑھتے ہو، آیات پڑھتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاک پیغمبر کی صفات کو کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو۔ دو طرح کی عوام ہوتی ہے، ایک پڑھی لکھی عوام، ایک بالکل ان پڑھ عوام۔ جو پڑھے لکھے ہوتے تھے نا، جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیات ہے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات منطبق نہیں ہو رہی، یہ منطبق نہیں ہو رہی، اس طرح کی شکوک و شبہات ڈالتے۔ جو پڑھے جاہل ہوتے تھے نا، ان کے سامنے بالکل وہ آیات پڑھتی بھی نہیں تھے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ حق کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا تم جانتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ جانتے ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف کیا رسول بنا کر، اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے،
جو مجھ سے پہلے تورات کتاب نازل ہوئی ہے نا اس کی کیا کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کی میں کیا سنانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کیا خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہ پیغمبر کیا ہوگا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ وہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خوشخبری ہے، کیا ہیں، خوشخبری ہیں۔ وہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر پڑھ چکے تھے کہ یہ جو آخری پیغمبر ہے نا، جو اس صفات ہماری کتابوں کے اندر جس کی آتی ہیں، یہی پیغمبر ہے جس کے اللہ رب العزت نے نبیوں سے بھی کیا لیا، وعدہ لیا کہ جب میرا پیغمبر آ جائے میں نے آپ کو کتابیں بھی دی ہوں گی، نبوت بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میرا پاک پیغمبر آ جائے آپ نے اپنی کتابیں چھوڑ دینی ہے، نبوت چھوڑ دینی ہے، پھر میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کرنی ہے، ان کی نبوت کو بھی ماننا ہے، اور ان کی کیا کرنی ہے، تائید بھی کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے، تائید بھی کیا کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے۔ لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے، اس بات کو جانتے تھے، جان بوجھ کر وہ کیا کرتے تھے، ان آیات کو، توحید کو بھی چھپاتے تھے، اور کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ اس لیے رب نے فرمایا من آمنا تبغونہا عوجا وانتم شہداء، جو لوگ ایمان لے آتے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کر وہ کیا کرتے، ایمان ان کا ختم کر جاتے تھے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، رب نے فرمایا تسی یہ بات مت سوچو کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس سے میں کیا ہوں، غافل ہوں، میں اسے غافل نہیں ہوں، میں اچھی طرح کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات کو اور توحید کو اس طرح جانتے تھے جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح وہ جانتے تھے جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔